کے غیر مقلد چھوٹے بڑے عالم سے ایک حدیث شریف کی کتاب ایسی ثابت کر دے، ایک حدیث شریف کی کتاب جس کا مصنف چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید کرنے والا نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پیارے بھائی، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے ایک مقلد مولانا صاحب کی، کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے چیلنج ہے حدیث کی کسی بھی کتاب کے مصنف اور امام وہ غیر مقلد ہوں، کسی امام کی تقلید نہ کرنے والے ہوں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سب سے بڑی بات اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ائمہ اربعہ وہ غیر مقلد تھے، کسی کی بھی تقلید نہ کرنے والے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ، ان کی حدیث کی کتاب موطا امام مالک، امام احمد بن حنبل مسند امام احمد، امام محمد بن ادریس امام شافعی مسند امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، تو یہ امام ائمہ کرام غیر مقلد تھے، تقلید نہ کرنے والے۔ اور اسی طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی، نہ لکھنے کا کہا۔ امام نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بذات خود غیر مقلد تھے، کسی کی بھی تقلید نہ کرنے والے۔ تو اہل سنت کے یہ چار ائمہ، باقی دیگر محدثین بھی، تو یہ چاروں ائمہ غیر مقلد تھے، تقلید نہ کرنے والے، نہ انہوں نے تقلید کرنے کا کہا۔ تو اہل حدیث بھی جب تقلید نہیں کرتا تو اہل حدیث ہی اہل سنت کی صحیح راہ پر اور ائمہ کرام ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی کے راستے پر موجود ہے۔ اب اس کے بعد رہ گیا معاملہ ائمہ محدثین امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کا مقلد ہونا۔ تو ائمہ محدثین امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مقلد نہیں تھے، یعنی غیر مقلد ہی تھے، جو مقلدین نے ایک اصطلاح بنا رکھی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ اسی حوالے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ المقلد لیس من العلماء باتفاق العلماء، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مقلد عالم نہیں ہوتا۔ اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ لکھتے ہیں والمقلد لا علم له ولم يختلفوا في ذلك، کہ مقلد کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، علم نہیں ہے تو وہ عالم دین بھی نہیں ہے، اور اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی علماء دین کے نزدیک یہ بات متفق علیہ ہے کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، مقلد عالم نہیں ہوتا، مقلد کے پاس سرے سے کوئی علم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دیوبندیت کے جناب علامہ سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں کہ تقلید جاہل کے لیے ہے جو احکام اور دلائل سے ناواقف ہے۔ سرفراز خان صفدر کیا لکھتے ہیں کہ تقلید جاہل کے لیے ہے جو احکام اور دلائل سے ناواقف ہے۔ الکلام المفید صفحہ نمبر 234۔ اب امام ابن قیم رحمہ اللہ کی بات اور امام ابن عبد البر کی بات کہ مقلد عالم نہیں ہوتا اور مقلد کے پاس علم بھی نہیں ہوتا ہے، تو تقلید کون کرتا ہے؟ جو جاہل ہو بقول مقلدین۔ اور امام ابو عبداللہ امام محمد بن اسماعیل امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث، کون سا بدبخت انسان یہ کہے گا کہ یہ ائمہ ان کے پاس علم نہیں تھا یا یہ ائمہ کرام جاہل تھے؟ ایسا بدبخت کوئی مادر ذات اپنے ماں کے پیٹ سے ہی بدنصیب پیدا ہونے والا ہو تو وہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ اور یہ خود ائمہ محدثین کی ایک بہت بڑی گستاخی ہے
کہ ان کو مقلد بتانا. جی مقلد بتانے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کے پاس کوئی علم نہیں تھا. ائمہ محدثین کو مقلد کہنے کا مطلب ہے کہ وہ احکام اور دلائل سے ناواقف تھے. تو جب ائمہ محدثین مقلد ہوئے، ان کے پاس کوئی علم نہ ہوا اور وہ عالم نہ ہوئے، تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے اور سوچئے کہ پھر صحیح بخاری کی کیا حیثیت رہ جائے گی، یا مسلم اور ابو داود اور ترمذی حدیث کی کتابوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی، کہ جب ان کے مصنفین ہی جاہل، احکام اور دلائل سے ناواقف اور عالم دین نہ ہوئے. تو بات یہ ہے کہ ائمہ محدثین جب ہر ایک مومن اور مسلمان اور ہوش مند بندہ، مینٹل اور پاگل کی بات ہم نہیں کرتے، جب ایک ہوش مند بندہ یہ بات مانتا ہے کہ امام بخاری اور دیگر محدثین یہ عالم دین سے اور احکام اور دلائل سے پوری طرح واقف تھے، تو جب وہ عالم دین تھے تو وہ مقلد نہیں تھے بلکہ مجتہد تھے. اور امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مجتہد جو ہے وہ تقلید نہیں کرتا. اور اسی طرح امام ابن ترکمانی رحمہ اللہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ مجتہد تقلید نہیں کیا کرتا. اور امام ذہبی رحمہ اللہ امام بخاری کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ امام تھے، حافظ تھے اور چوٹی کے فقیہ، محدث اور مجتہد تھے. تو جب وہ عالم دین تھے، مجتہد تھے، احکام سے وہ واقف تھے، تو وہ مقلد کہاں کو ٹھہرے؟ ایک عالم دین کو اور ایک مجتہد کو مقلد بتانا یا مقلد ٹھہرانا یہ سراسر گستاخی، بے ادبی اور زیادتی کے علاوہ کچھ نہیں. اور ہر ہوش مند بندہ یہ مانتا ہے، ہر ہوش مند بندہ یہ مانتا ہے اور جانتا ہے کہ ائمہ محدثین عالم دین بھی تھے اور سبحان اللہ وہ مجتہد بھی تھے اور احکام سے پوری طرح واقفیت رکھنے والے تھے. تو جب یہ تھا تو وہ مقلد ہرگز نہیں تھے. یہ صرف ان جہلا کی اور ان مقلدین کی خام خیالی ہے. ائمہ دین یا ائمہ محدثین کی سراسر بے ادبی اور گستاخی کے علاوہ اور کچھ نہیں. کسی حدیث میں کسی امام کے مسئلے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ان مقلد حضرت صاحب کا، مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ کسی حدیث میں اور امام کے مسئلے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، سینکڑوں ٹکراؤ موجود ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینے کے امام مالک بن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا کے ہر شخص کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مثال آپ کو دے رہا ہوں، قرآن کریم میں ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال پورے دودھ پلائے. دودھ پلانے کی جو مکمل اور کمپلیٹ مدت قرآن مجید نے بتائی کہ وہ ہے حولین کاملین. اگر کوئی ماں اپنے بچے کو مکمل مدت دودھ پلانا چاہتی ہے تو بچے کو دودھ پلانے کی مکمل مدت وہ حولین کاملین ہے، پورے 2 سال 24 ماہ. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 ہے. اور اسی طرح سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 میں ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا. حمل اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 30 ماہ ہے. ان 30 ماہ میں سے دودھ پلانے کی مدت وہ ہوئی 24 ماہ اور حمل کی کم سے کم مدت ہوئی 6 ماہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب مسئلہ فقہ حنفی کی کتب میں 2.5 سال دودھ پلانا. کتاب و سنت قرآن و حدیث میں ہے اگر کوئی بندہ اپنی ماں کا نعوذ باللہ بلاత్کار کرے یا کوئی بندہ اپنی ماں سے شادی رچا لے، سگی ماں ہو یا اس کے باپ کی بیوی ہو، تو حدیث کے مطابق
اور قرآن کریم کے مطابق اس بندے کی سزا موت ہے، اس کا مال لوٹ لیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، جبکہ فقہ حنفی قدوری کتاب الحدود میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب مسئلہ، اگر کوئی بندہ محرمات میں سے کسی سے نکاح کر لے، شادی کر لے، تزوج کر لے اور پھر وطی بھی کر لے، فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جانور اور چوپائے سے بدفعلی کر لے، فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ۔ اگر کوئی بندہ قوم لوط کا سدومیوں جیسا عمل کر لے، فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، جبکہ قرآن کریم نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، ہم پر ہماری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، وہ ماں جس نے مجھے جنم دیا، وہ ماں جس نے مجھے 2 سال کی عمر میں دودھ پلایا، یا وہ ماں جو میرے باپ کی بیوی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، ماں کے ساتھ نکاح کرنا، شادی کرنا حرام ہے۔ اور حدیث کے مطابق جو بندہ لونڈے بازی کرے، جو بندہ جانور سے بدفعلی کرے، اس کی سزا یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے، فقہ حنفی اور ابو حنیفہ کی طرف منسوب فتویٰ یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص پر حد کوئی نہیں ہے، جبکہ شریعت میں ایسے شخص کی سزا اور حد یہ ہے کہ اس کی جان لے لی جائے۔